السلام علیکم. میں ڈاکٹر ہارون عزیز بابر ہوں. میں پروفیسر آف کارڈیالوجی ہوں اور چیئرمین اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میو ہاسپٹل بھی رہا ہوں. آج کل ہائپر ٹینشن ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جس کو آپ کہیں سر درد بن چکی ہے کہ پوری دنیا میں اس کا کنٹرول اچھی طرح نہیں ہو. یعنی کہ اگر آپ پاپولیشن کی میں پریولنس دیکھیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم ایوری تھرڈ پرسن ایڈلٹ از سفرنگ فرام ہائی بلڈ پریشر. اور خاص طور پہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے جس کو ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کہتے ہیں اور ایون ساؤتھ ایشیا بھی کہہ لیں, آگے بھی جو ممالک ہیں ساتھ ساتھ, ان میں اس کی پریولنس دن بدن بڑھتی جاتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں مختلف کمپنیز نے, مختلف ڈپارٹمنٹس نے, مختلف اسٹڈیز نے, جو بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ کوئی کامیابی کی طرف ہمکنار نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ہم ری وزٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہماری کوتاہیاں تھیں, کیا ہماری غلطیاں تھیں یا ہمارے کولیگز کی, کہ کیوں نہیں ہم اب تک ہائپر ٹینشن کو قابو کر سکے, یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر. تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. جو اسینشل ہائپر ٹینشن ہے اس کی تو 95% وجوہات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ آرٹریز کی, بلڈ ویسلز کی کمپلائنس کم ہو, اور آرٹریز اور بلڈ ویسل سٹف ہو جاتی ہیں, ہارڈ ہو جاتی ہیں ود ایج. اور ان کی ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی ہم زور دیتے ہیں, اس کی پریونشن کے اوپر بھی زور دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے ایک بہت بڑی میگا اسکیل اسٹڈی سمجھ لیں یا ایک ہم نے موڈیول بنایا پریچ کے نام سے, جس میں ہمارے اور بھی بہت سے کولیگز ہیں اور ماشاءاللہ بڑے لیڈنگ کارڈیالوجسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ ایک گائیڈ لائنز لکھی گئی ہیں جس میں ہمارا بھی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے. تو وہ گائیڈ لائنز ہم نے یہ دی ہیں, اور اس پہ بیسیکلی گائیڈ لائنز تو دنیا پوری سے لکھی آتی ہیں, امریکن کالج کی بھی ہیں, یوروپین سوسائٹی کی بھی ہیں آف ہائپر ٹینشن کی. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. تو اس میں ہم نے اپنے لوکل جو فیکٹرز ہیں, لوکل پاپولیشن ہے, اس کو اسٹڈی کر کے ان کے مطابق ہم نے گائیڈ لائنز ترتیب دی ہیں. اور ساتھ ہی ہم نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ پہلے تو ہم سنگل آؤٹ کریں کہ کون کون یہاں پہ افراد ہیں, ایڈلٹس ہیں جو ہائی بلڈ پریشر سے سفر کر رہے ہیں, ان کو کس طرح ڈھونڈا جائے. تو مین چیز ہے ان کی اپروچ ہماری کیا ہونی چاہیے. تو اس میں ہم نے یہ چیز بھی, اس کا بھی بڑا واضح طور پہ ایک ذکر کیا ہے. اور پھر پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاپولیشن ہے جن میں ہائی بلڈ پریشر ہے, تو اس کو کس طرح پلان کیا جائے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے, یعنی کہ بلڈ پریشر کو نارملائز کیا جائے, اور اس پاپولیشن کو بھی سنگل آؤٹ کیا جائے جو کہ ڈیولپ کریں گے ہائی بلڈ پریشر. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. تو وہ جو سب سیٹ ہے پاپولیشن کا جن کو ہائی بلڈ پریشر ہو جانا ہے, ان کو ہم نے کس طرح ایک طرف لے آنا ہے, ایک طرف کرنا ہے, اور ان کو کس طرح ہم نے ڈھونڈنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں مینشن کی ہیں, ہم نے اس میں گائیڈ لائنز میں ہیں, پڑھی ہوئی ہیں. اور پھر اس کو کیا کیا خوراک ہے, کیا کیا لائف سٹائل چینجز ہیں جو کہ لوگوں کو اپنانی ہے کہ جناب یہ ان کو ہائی بلڈ پریشر نہ ہو. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز, رشتہ دار جن کو ہائی بلڈ پریشر تھا, اور وہ لوگ جو کہ باہر کھانے کھاتے ہیں, وہ لوگ جو اوور ویٹ ہیں, وہ لوگ جو اسموکرز ہیں, وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. وہ لوگ جن کا کولیسٹرول ہائی ہے, تو ان کو ساروں کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بڑا واضح ایک پیغام ہم نے پریچ کی صورت میں پریچ کر رہے ہیں, اور اس پہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول بھی کر لیں گے, پریونٹ بھی کریں گے ہائی بلڈ پریشر کو,
اور اس کی لائف سٹائل چینجز، اس کے سالٹ یعنی کہ انٹیک کتنا کرنا ہے ڈیکریز، اور ساتھ اس کی ڈائٹ کیا دینی ہے، جس کو سمپل آپ کہتے ہیں غذا، فروٹس، ویجیٹیبلز وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں مینشن کی ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ اپنی صحت پر غور فرمائیں اور آج ہی اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں. تھینک یو ویری مچ.